لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، مقصد ہے حصول جنت، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ جنت کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں ہر قسم کی راحتیں موجود ہیں۔ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، جنت میں کوئی تانا دینے والا نہیں، جنت میں کسی قسم کی فضول بات سننے گا کوئی نہیں، جنت میں صرف بہار ہی بہار ہوگی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ بلکہ یہاں تک رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا جو تم چاہو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے، جو چاہو گے جنت میں تمہیں اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے جنت۔ لیکن جب میں قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں اور ان میں ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مومنین اور مومنات کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جنت کیا ہے؟ جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں اور باغ ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ٹیمپرری جیسے پکنک پر کہیں گئے اور ہو کر کے آگے، نہیں، خالدین فیہا، پرماننٹ ادھر رہنا ہے، کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں۔ یہ کن کے لیے وعدہ ہے؟ بولیے، مومنین کے لیے۔ کن کے لیے وعدہ ہے؟ مومنین کے لیے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں، اور بسنے کے باغوں میں، یعنی پاکیزہ مکانات کا اللہ نے وعدہ کیا کہ وہاں تم کو بسایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باغ کا بھی وعدہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکیزہ گھروں میں بسانے کا بھی وعدہ، جنت کا بھی وعدہ، نہروں کا بھی وعدہ۔ اور یہ جنات عدن کیا ہے؟ یہ درمیان میں ہے، جنت کے سینٹر کے اندر جو ہے یہ جنات عدن ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء اولیاء کا مسکن وہیں پر ہوگا۔ اللہ نے مومنوں کے لیے وعدہ فرمایا، لیکن اتنی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ، اتنے انعام کے تذکرے کے ساتھ، اس سے بڑی چیز کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے، اس سے بہتر چیز کی بات کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ جنت سے بھی بہتر چیز کیا ہے، باغات سے بھی بہتر کیا ہے، تو قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی، اللہ کا راضی ہونا۔ اب میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں، ایک مقام پر نماز کا ذکر اس نے فرمایا، لیکن نماز کے ساتھ ایک اور چیز کے اکبر کا ذکر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔
بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو وہاں ذکر جب سب سے بڑا ہے تو ذات کتنی بڑی ہوگی. تو قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ جس کسی کو حاصل ہو جائے سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں. دنیا کے انسانوں کو راضی کرنا ڈیفیکلٹ ہے، جلدی سے راضی نہیں ہوگا. شادی کے موقع پہ آپ دیکھتے ہوں گے ناراض رشتہ دار جلدی سے راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں. پیر پکڑو، منت کرو، سماجت کرو، راضی ہی نہیں ہوتے. اور کہتے ہیں دیکھو اب پتہ چلا نا، رو رو کر وسیلوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے بات پہنچائی جائے، نہیں راضی ہوتے. بہت مشکل ہوتا ہے. کسی سیٹ کو راضی کرنا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میرے مولا کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے. بہت آسان ہے اس کو راضی کرنا. کیسے وہ راضی ہو جاتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی رضا کا معاملہ یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے پر راضی رہو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو. اس کی شکایت کسی سے مت کرو. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انعام و اکرام کی بارش ہو، مال دولت یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں تو گویا اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ ہم سے راضی ہے. اور کسی کے یہاں غریبی ہے، کسی کے یہاں بیماری ہے، کسی کے یہاں پریشانی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. میں سمجھاؤں گا آپ کو، اچھی طرح سمجھ جائیے بات. کسی کا بنگلہ، کسی کی کوٹھی، کسی کی گاڑی، کسی کا پیسہ، کسی کے قیمتی لباس دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اس سے راضی ہے. اور کسی مخلوق الحال کو دیکھتے تو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اب سمجھا دوں میں آپ کو، اگر اس کے پاس دولت ہے اور وہ سجدے کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے وہ حج کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے عاجزی موجود ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے تکبر نہیں ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے اکڑ کے نہیں چل رہا بلکہ اس دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے، اللہ اس سے راضی ہے. لیکن توجہ چاہوں گا، دولت ہے اور نماز چھٹ رہی ہے، دولت کا استعمال عیاشی میں ہو رہا ہے، دولت ہے اور بدکرداری کے اڈوں پہ آدمی جا رہا ہے، دولت ہے اور تکبر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا نظر آتا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں سزا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک ہی شخص دنیا میں ایسا پیدا ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ کون تھا؟ فرعون. اسی نے کہا انا ربکم الاعلی. اس کو بھی اللہ نے دولت دی، اس کو بھی اللہ نے دولت دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی یا ایک بستر معمولی سا تھا،
جس پر بڑی مشکل سے میاں بیوی سو کر کے اور اوڑھ کر کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے. تو کیا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ ناراض تھا؟ فرعون سے راضی؟ نہیں. یہ گھٹیا تصور ہٹاؤ کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہے. ہاں، دولت جس کے پاس ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس سے راضی، اس کو عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دولت تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی تھا ان سے. بلکہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو قربان جائیے آیت کریمہ موجود ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی اور مومنین نے جو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ، بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ کی رضا. اور ہر صحابی کے لیے قرآن کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے بلائی کا وعدہ فرما دیا ہے. صحابہ کے پاس دولت تھی لیکن کوئی بتا دے کسی غلط کام میں خرچ ہوئی ہو، وہ تو دولت سے جنت خریدتے تھے. حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے دولت دے کر. صدیق اکبر نے جنت خریدی ہے دولت کے ذریعے. تو دولت عذاب اس وقت بنتی ہے جب دولت کا استعمال اللہ کے قانون کے خلاف ہو. تو یہ سمجھ لینا، اگر آج دنیا کے اندر محل کسی کے پاس موجود ہے اور بنگلہ اور گاڑی موجود ہے اور وہ پیسوں کا استعمال حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا اس پر فضل ہے کہ اس کو اتنی دولت عطا فرمائی. نہیں. اب جملہ زندگی میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے. اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے. اور اس کی رضا کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، یعنی کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ رب پر کسی بات پر قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. یہ حال ہے. آج بہت اچھی طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، کبھی کسی سرمایہ دار کو دیکھ کر جھوپڑے میں زندگی گزار رہے ہو تو اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ناراض ہے، اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا. نہ، بالکل نہیں. میں آج اللہ کی رضا کی کچھ باتیں، کچھ احادیث آپ کو سمجھاؤں گا، سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرماتا ہے. پہلا تحفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے. جس سے راضی ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور پھر جنت کی شان خود ہی بیان کرتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جانتی، اللہ اکبر، نہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ کوئی جان سکتی ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تو کسی جی کو معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے. یعنی اللہ نے جنت کے اندر جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
یہ جنت پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی قسم قربان جائیے اس بات پر. اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا سلام کر دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے سلام کیا. کوئی میسج پہ لکھ دے، جیسے ماررہ شریف سے حضور امی نے ملت میسج کر دیا السلام علیکم، تو میں سب سے کہوں گا یار آج حضور امی نے ملت کا سلام آیا تھا. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بتائیے، کوئی بڑا اگر سلام لکھ دے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا. جنتی کو اللہ جس سے راضی ہے اس کو اللہ دوسرا تحفہ کیا عطا فرماتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اللہ رب اور رحیم کی طرف سے سلام کا تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ اس بندے کو سلام کرتا ہے. اس کی قسمت پر قربان جائیے. اسی کے ساتھ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیسرا تحفہ یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. یہ قول مبارک ہدیہ اور سلام یعنی پہلے دونوں تحفوں سے افضل ترین ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یعنی تین تحفے ملیں گے. اللہ جس بندے سے راضی ہوگا جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. دوسری چیز اللہ سلام پیش فرمائے گا. لیکن ان دونوں سے بھی بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کہے گا بندہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ سب سے بڑا، اس لیے کہ بڑی چیز اس نے عطا فرما دی. اب ہم وہ کون سے کام کریں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ عز و جل کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. تو اب سماعت فرمائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا اللہ مجھے وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو. وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اسے کروں. یعنی تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے مولا ذرا مجھے وہ بتا دے. قربان جائیے، کلیم ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے. اس مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اگر فکر مند ہیں تو اس بات کی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مولا مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے تو راضی ہو جا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تیری ناخوشی میں ہی میری رضا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے. یعنی تیری کوئی خواہش ہے ہی نہیں. تجھے کچھ ملے کہ نہ ملے تو خوش اور ناخوش کا مسئلہ تیرا رہتا ہی نہیں ہے. تیرا حال تو یہ ہوتا ہے میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا، میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا. اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو اسی میں میری رضا ہے. اس لیے کہ تم ملنے والی چیز کو مت دیکھ، دینے والے کو دیکھ کہ کس کی طرف سے ہے. اس لیے ہم اور آپ مال ملتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ تکلیفیں آتی تو چہرہ کھل جاتا. اور کہتے تھے مال کے ملنے میں، نعمتوں کے ملنے میں تو ہماری پسند بھی داخل ہے، لیکن تکلیف میں تو ہماری پسند نہیں، صرف مولا کی پسند داخل ہے. یہ اللہ والوں کی شان.